عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ما كان محمد على أحد من رجالكم نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ جتنے بھی پیغمبر آدم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا ان سب کو ختم کرنے کے لیے اس سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے ہیں وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ
تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 امور کی بنا پر، 6 کاموں کی وجہ سے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، یعنی میری بات انتہائی مختصر ہوتی ہے لیکن مفہوم اور معانی کے اعتبار سے وہ ایک پورا جہان ہوتا ہے، میری باتوں میں بڑی جامعیت ہوتی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، اگرچہ دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہو، اللہ پاک نے اس دشمن پر میرا رعب ڈال دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور دشمنوں سے چھینا ہوا مال غنیمت اللہ پاک نے میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ پاک نے روئے زمین کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور رہتی دنیا تک اللہ پاک نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے میری وجہ سے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و ثنا کے بعد، حضرات میں پہلے بھی گزرتے ہوئے 1-2 مرتبہ یہاں آنے کا اتفاق ہوا جب آپ کی یہ پرانی سی مسجد تھی، چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ اب الحمدللہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اللہ اس باغ و بہار کو قیامت کی دیواروں تک شاد اور آباد رکھے، اور یہ ہماری جماعت کا موقر ادارہ اللہ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کی آبیاری کرنے والے میری مراد محترم جناب قاری محمد یوسف صاحب فاروقی حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے دستے بازو دیگر اساتذہ ہیں شعبہ کتب کے یا حفظ کے، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، اور جتنے لوگ ان کے دستے بازو بن کر اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس ادارے کے معاونین ہیں، دامے درمے سخنے جن کا بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون ہے، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور آخرت کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ حضرات جمعے کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو قرآن و سنت کے روشنی میں عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے جملہ مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، بلکہ عقیدے کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہ ہمارے
ایمان کا لازمی جز ہے، جس کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جیسے عقیدہ توحید ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اللہ خالق کے کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے اور اپنی جملہ صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک اور بے مثال ہے۔ بے ہی ختم نبوت کے اعتبار سے امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے اور اپنی جملہ صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی طرح جامع صحیح مسلم سے سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے بات ترجمہ پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اس ختم نبوت کے عقیدے کی نص بیان کی ہے۔ نص کا معنی صراحت، وضاحت، جس کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی تشنگی، کوئی اخفاء اور کوئی الجھن باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ ویسے تو ختم نبوت پر اس عقیدے کو مبرہن بالدلائل کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر 20 آیات ہیں۔ 3 ہی تو بڑے بڑے عقیدے ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت اور ختم نبوت، اور تیسرا فکر آخرت، فکر معاد۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے لوگوں نے اعتراضات گھڑ رکھے تھے، بنا رکھے تھے، جن کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ بھی تھا اور آپ کے مشن، منہج اور آپ کے طریقے کے ساتھ بھی تھا۔ آپ کی ذات کے بارے میں بھی انہوں نے بے شمار اعتراضات کیے، جن کا اللہ خالق کے کائنات نے گاہے بگاہے جواب دیا۔ آپ کے منہج کے بارے میں، آپ کے مشن کے بارے میں، آپ کی دعوت اور تبلیغ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں مشرکین مکہ نے گھڑ رکھی تھی، تاکہ اسلام سے خود بھی دور رہے اور دوسروں کو برگشتہ کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کی۔ اللہ خالق کے کائنات نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، یہ لفظ کہہ کر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، بلغ، آپ پہنچا دے، آپ تبلیغ کر دے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس کو پہنچا دے۔ واللہ یعصمک من الناس، بلا خوف و خطر آپ اپنے مشن کو، آپ اپنی دعوت اور تبلیغ کو اور آپ اپنے منہج اور ڈگر کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور باقی اگلی بات، واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ نے ذمہ داری دے دی۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی نہ عقیدہ توحید کے بارے میں لچک دی
اور مداخلت اختیار کی، اور نہ ہی اپنی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں کسی قسم کی آپ نے جھول رکھی۔ آپ نے ہر موقع پر ان عقیدوں کو، ان نظریوں کو صحابہ تک منتقل کیا، لوگوں تک منتقل کیا، ایک ایک پر، دو دو پر، 10 پر آپ نے انفرادی تبلیغ بھی کی، اجتماعی تبلیغ بھی کی۔ اللہ نے آپ کی عصمت کا ذمہ خود اٹھایا تھا۔ بڑی باتیں ان لوگوں نے بنا رکھی تھی، تفصیل میں اگر چلا جاؤں تو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں شاید وہ ادھوری رہ جائے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے تو ہم نے یہی سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں انسان کے اوپر حرام ہیں ان میں سے وہ حلائل و بنائکم الذین من اصلابکم، کہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور اب کیا ہوا کہ زید کی بیوی زینب سے خود شادی کر دی ہے، اب بہو جو ہے اپنے لیے حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اعتراض۔ اور وہ زید کو بجائے زید بن حارثہ کہنے کے زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی دفاع کیا، فرمایا خذوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، خذوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، جن کا بیٹا ہے اس کے ماں باپ کی طرف ہی منسوب کرو، یہ زید بن محمد مت کہو، یہ زید بن حارثہ ہے۔ اللہ اکبر، زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ غلام تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں اور عروش محبت میں یہ پرورش پاتا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، اور اتنی عزت ملی، اتنا پیار ملا، اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی شفقت ملی کہ زید کہتے ہیں میرے والد اور میرے چاچو یہ میری تلاش میں نکلے اور بہت سارے جگہوں کا سفر کر کے بالآخر پتہ چلا کہ مدینے میں ہے، تو وہ یہاں آئے، اور یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جناب یہ زید ہمارا بیٹا ہے۔ چاچا کہتا ہے زید میرا بھتیجا ہے، آپ ایسے کریں جو تاوان لینا ہے، جو معاوضہ لینا ہے، جو قیمت لینی ہے، وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اس بیٹے کو ہمارے ساتھ روانہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی تعاون نہیں، کوئی تاوان نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو رہتی میں لے جاؤ، اس کو اپنے ساتھ جانے کے لیے قائل کر لو، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لے جاؤ۔ جب زید کو الگ کیا چاچے اور باپ نے، تو ان سے کہا کہ ہم آپ کے یہی والد ہیں، آپ کے قریبی ہیں، آپ کی والدہ
آپ کے بارے میں پریشان ہے، آپ کی بہن بھائی آپ کے بارے میں پریشان ہے، سارا کنبہ قبیلہ برادری آپ کے بارے میں پریشان ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جو مجھے یہاں شفقت اور محبت ملی ہے، جو پیار مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں ملا ہے، اس کی قربانی میں نہیں دے سکتا، میں نہیں آپ کے ساتھ جا سکتا۔ خیر، زید کو بھی آپ کے ساتھ محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ ہے کہ صحابہ کی تعداد تقریباً کوئی 1.5 لاکھ سے زائد ہے، اور ان سارے صحابہ میں سے آپ جانتے ہیں ہر آدمی کا مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کوئی خلفائے اربعہ میں سے ہے، کوئی بدریوں میں سے ہیں، کوئی احد والے، کوئی فتح مکہ والے، کوئی تبوک والے، علی حضرت قیاس، کوئی انصاری، کوئی مہاجرین، بڑی بڑی شخصیتیں، عبقری شخصیتیں۔ لیکن اگر کسی صحابی کا نام پورے قرآن میں ہے تو وہ زید بن حارثہ کا نام۔ اللہ اکبر، جب تک قرآن پڑھا جائے گا زید کا نام آئے گا، اور زید کے 3 حروف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورہ احزاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ، بالکل غلط ہے، متمنا بنا لو کوئی حرج نہیں، لے پالک لے لو کوئی حرج نہیں، بہن سے بیٹی بیٹا لے لو، کسی عزیز سے اس کی بیٹی اور بیٹا لے لو، پال لو، خدمت کروا لو، لے پالک کر لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن فرمایا ادعوہم لآبائہم، اگر اس کا بے فارم بنانا ہے، اس کا آئی ڈی بنانا ہے، اس کا پاسپورٹ بنوانا ہے، اس کے اسناد پہ نام لکھوانا ہے، ادعوہم لآبائہم، تو جو ان کے ماں باپ ہیں، ان کے جو اصلی باپ ہیں، ان کا نام بھی لکھوانا پڑے گا۔ کہیں کہتے ہیں ہماری جائیداد کا کیا بنے گا، ہمارا تو پیچھے وارث ہی کوئی نہیں، ہمارے یہاں تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی تمہاری سوچ کی وجہ سے دین تو نہیں بدلے گا نا، اس لیے وہ تمہارا حقیقی وارث نہیں ہے۔ اب جب وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کی جو بہو ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ تمہاری بہو کیسے بن گئی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کرتے ہو کہ انہوں نے بھی اپنی بہو سے شادی کر لی ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما۔ اللہ خالق کائنات نے 3 حیثیتیں آپ کی یہاں بیان کر دی۔ پہلی حیثیت فرمایا کہ ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اولاد نگینہ بھی دی، بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے۔ 4 بیٹے معتبر روایات کے مطابق، 4 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کی۔ پہلا بڑا بیٹا قریشی کا حضرت قاسم، وہ جن کی کنیت، جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ قاسم جو ہے وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ دوسرا بیٹا طیب، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ تیسرا بیٹا طاہر، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ یہ تینوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے۔
اور چوتھا بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ بھی ابتدا میں ہی چھوٹے ہی تھے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے، دودھ پینے کی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلا کہ ابراہیم بیمار ہے، آپ گئے، گود میں لٹایا ہوا ہے، آخری وقت ہے، ابراہیم کی جان کنی کا عالم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ اور غم تو بہت زیادہ ہے، لیکن لا نقولو، آج ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑی بیٹی کا نام زینب جو ابو العاص بن ربیع کی بیوی ہے، اور اس سے چھوٹی رقیہ، اس سے چھوٹی ام کلثوم، یہ دونوں آپ کی بیٹیاں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرم تھی۔ اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی وفات کے وقت باقاعدہ حیات، بلکہ آخری وقت میں ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں تھی، میری باری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، بلکہ میری گود اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا اور کہا کان قریب کرو۔ انہوں نے کان قریب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، وہ رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے قریب کیا، پھر بات کی، وہ مسکرانے لگ گئی۔ اب دیکھ لو، اماں جی عائشہ کہتی میری گود میں آپ کا سر تھا، لیکن اتنی راز کی بات کی ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا کہا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی ہے آپ سے؟ کہتی میرے ابو جی کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کہتی ہے میں نے واسطہ دے کر پوچھا میں آپ کی روحانی ماں نہیں ہوں، آپ مجھے وہ بات بتائیں۔ وہ کہتی پھر میں نے وہ بات بتائی کہ جب پہلی بار میں نے آپ کے کان قریب کیا تو آپ نے یہ بات کہی کہ فاطمہ، جبریل امین میرے پاس ہر رمضان میں آ کر دعا کرتا رہا ہے، ایک بار، یہ ابھی رمضان المبارک ماشاءاللہ آنے والا ہے، حفاظ دور میں لگے ہوئے، روزوں میں بھی دور کریں گے، ان کو پتہ ہے دور کیا ہے، کہ ایک سنتا ہے دوسرا سناتا ہے، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ دور ہے۔ فرمایا جبریل امین میرے پاس ہر رمضان میں آ کر ایک مرتبہ دور کرتا رہا، اب کی بار جبریل امین نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں قد دنا اجلی، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے اس وقت مجھے رونا آ گیا۔ پھر جب دوبارہ مجھے اپنے قریب کیا تو یہ بات کہی کہ فاطمہ پریشان نہ ہونا، کبیدہ خاطر نہ ہونا، تو سب سے پہلے مجھے جنت میں ملے گی، اور تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ پھر وہ مسکرائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو۔ اللہ پاک نے آپ کی حیثیت اس آیت میں بیان کی ہے، فرمایا جو تم زید بن محمد کہتے ہو یہ غلط ہے،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، جوان مردوں میں سے، رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ دوسری حیثیت فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ حسر ہے یہاں لیکن کے ساتھ حسر۔ علماء بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث انور بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حفظہ اللہ تعالی، قاری یوسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر علماء، یہاں حسر ہے۔ اور آپ جانتے ہو حسر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے کلمے میں بھی حسر ہے، لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے، صرف ایک الہ ہے اور نہیں کوئی، یہ حسر ہے۔ اور حسر چار طریقے سے عربی کلام میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک حرف لاکن کے ساتھ یہ حسر ہے۔ کیا مطلب کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس امت میں اللہ کے رسول ہیں، جاؤ اس کا کوئی رد کر کے دکھائے۔ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں اللہ کے رسول ہے۔ لا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ بھی حسریہ ہے، کوئی بندہ اس حسر کو توڑ کے دکھائے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا رسول نہیں مانتا، اس بندے کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا بندے کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا وحی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس نے اللہ خالق کے کائنات کے قانون کو چیلنج کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آئیے دوسرا مقام، رسول ہونا ایک اتھارٹی ہے، رسول ہونا ایک اعزاز ہے، رسول ہونا ایک اختصاص ہے جو اس امت کے اندر، یاد رکھ لیجئے، اس امت کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کوئی اور رسول نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں بھی حاصل ہے۔ آئیے ذرا جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ پوچھئے شیخ الحدیث انور بلوچ صاحب سے، مولانا قاری یوسف صاحب سے پوچھئے کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں بھی دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی انقطاع نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اسی اتھارٹی کو اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ذالک مثلہم فی التوراۃ اللہ پہلی کتابوں میں بھی ان صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، جو آپ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ کو محمد رسول اللہ مانا ہے، والذین معہ، جو آپ کی معیت جنہوں نے اختیار کی ہے، وہ ان کا پہلی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے۔ اب یہاں محمد مبتدا ہے، رسول اللہ یہ خبر ہے، اور مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اللہ نے خبر دے دی ہے قیامت تک کے لیے، کیا کہ میرے پیغمبر محمد کے علاوہ کوئی رسول ہے ہی نہیں، اس امت میں میرے محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے۔ جاؤ، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کو، اس کا ابطال اور اس کو غلط ثابت کر کے کوئی مائی کا نام دکھائے بس نہیں، اس جملے اسمیہ کو توڑے، اس کے دوام کو، اس کے استمرار کو، اس کی ہمیشگی کو۔ فرمایا محمد رسول اللہ،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس حیثیت کو, اس اتھارٹی کو ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر بیان کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ پاک نے اس اتھارٹی کو بیان کیا ہے. اور کیسے بیان کیا؟ اللہ اکبر. یارو عربی اسلوب آتا ہو نا تو میرا خیال میں یہ جو گز نبی زبانیں نکال کر ختم نبوت کے بارے میں باتیں کرنے والے ہیں, انشاءاللہ ان کا روک تھام ہو جائے اگر دونوں عربی اسلوب ہے. لقد جاءکم رسول, لام تحقیق کا, قد تحقیق کا, اور جا پھر ماضی تحقق وقوع کی علامت. اللہ نے اتنی پکی چھکی بات کر کے کہا کہ جاءکم رسول من انفسکم, رسول تمہارے اندر سے آیا ہے. وہ رسول تمہارے اندر سے آیا ہے. ایک کہتا ہے لو جی یہاں تو رسول کا لفظ آیا نا, رسول کا لفظ آیا, اور رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کہتا کوئی بھی ہو سکتا ہے. رسول کا معنی قاصد, ایلچی, پیغام رساں, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس وقت کو قرآن کے اسلوب نہیں آتا جو یہ کہتا ہے رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے رسول مانا تھا, انہوں نے رسول اس اتھارٹی کو تسلیم کیا, اور پھر وہ کہتے تھے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, رسول اللہ کی بات جو ہے اس کا ابطال نہیں ہو سکتا, وہ بات غلط نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول نے بیان کر دی. انہوں نے رسول مانا تھا. اللہ اکبر. اور جو رسول مانتا ہے نا, جو رسول مانتا ہے وہی آپ اپنی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی, نبوت والی زندگی, اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتا ہے, اس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہے, اس کو اپنے لیے نمونہ قدوہ سمجھتا ہے. قرآن نے کہا ہے, قرآن نے کہا ہے, فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرمایا ایک ہی تو رسول ہے جو سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے, قدوہ ہے, نمونہ ہے. اس بدبخت کی بات کو اگر مان لیا جائے کہ ہر بندہ رسول ہو سکتا ہے, ہر اہل غیر رسول کا دعوے دار ہو سکتا ہے, اس نے تو قرآن کی آیت کو چیلنج کر دیا. اب بتائیں اس کا معنی کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم, اور اس آیت کا کیا معنی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ؟ بتائیں معنی کر کے, پتہ ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, اس بندے نے قرآن کو نہیں مانا جو اس عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے, اس نے قرآن کو نہیں مانا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نہیں مانا. اللہ اکبر. پتہ ہے حدیث تو مشہور ہے, معروف ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. ایک دن جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وزیر خاص, مشیر خاص بیٹھے ہیں, ہاتھ میں تورات کا ایک ورق ہے, ہاتھ میں تورات کا ایک ورق, اور بیٹھے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں عمر ساکلت کا سوا کے لو, ارے عمر تجھے گم پانے والی ہیں گم پائیں. ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو دیکھو, آپ کا چہرہ تو دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, فرمایا وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَتَغَيَّرُ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے رنگ ہی تبدیل ہو گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہ اکبر. دو زانو ہو کر بیٹھ کے اور یہ لفظ کہے میں اللہ کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں, اور ہم راضی ہیں اللہ کے اوپر راض ہونے کے اعتبار سے, دین اسلام کے اوپر منہج دیگر اور دین ہونے کے اعتبار سے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم راضی ہیں نبی ہونے کے اعتبار سے. تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے کیا فرمایا؟ سن لو لوگوں, آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ, فرمایا میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ تو تورات کا ورق تم پڑھ رہے ہو, تورات کا ورق پڑھ رہے ہو. آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ, اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی اس مقام پہ آ جائیں اور فاتبعتموہ وترکتمونی, تم اس کے پیچھے لگ دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے نظر انداز کر دو, تو فرمایا لا ضللتم عن سواء السبیل, سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے, سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی, فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ بھی جائے اور میرا زمانہ پا بھی لے تو پھر کیا ہے؟ لاتبعنی, میری تابعداری کے بغیر ان کو کوئی چارہ ہوگا ہی نہیں. اللہ اکبر. ارے بھائیو, ختم نبوت کو ماننا جو بندہ مانتا ہے وہ کیسے یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اساسی بنیادی عقیدہ ہے ایک مومن کا, صرف آن ہی نہیں ہے, شان ہی نہیں ہے مومن کی, بلکہ مومن کی جان بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ ختم نبوت, آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے, یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت آئی ہوتی, نبوت جاری نہیں ہوتی تو عمر میں یہ اہلیت تھی, صلاحیت تھی کہ ان کو نبی بنایا جاتا. لیکن آپ نے فرمایا ولکن لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. جو بندہ کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ برائے حدیث کو مانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دو تین مرتبہ آپ نے کئی جگہ پر ان کے لیے فرمائی یہ بات, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. اے علی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تیرا مقام میرے نزدیک ہارون علیہ السلام جیسا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے قریب جو ان کا مقام تھا, لیکن وہ تو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے. فرمایا ولیکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین, میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں, میں خاتم النبیین. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال, بہت اعلیٰ مثال دی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے سمجھو. کتنی سادہ سی مثال, عام فہم, ہر بندے کو سمجھ آ جانے والی. فرمایا ایسے سمجھ لو کہ جس طرح ایک آدمی ایک محل بناتا ہے, ایک عمارت بناتا ہے, ایک مکان بناتا ہے. بنا رجل بیتا وفی روایت دار, ایک محل بناتا ہے ایک آدمی, اور وہ جو محل بناتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت بناتا ہے. فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا, مکمل خوبصورت انتہائی زیب و زبائش والا. اللہ پاک جزائے خیر دے جنہوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے, ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے بھائی یوسف فاروقی صاحب کو کہ جن کی وساطت سے اتنی عظیم الشان مسجد بنی.
دل خوش ہو گیا مسجد دیکھ کر. ایک بندہ بڑا خوبصورت محل بناتا ہے, عالی شان محل بناتا ہے, پھر علاقے میں جو ہے نا وہ اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس محل کی زیارت کے لیے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آتے ہیں اس محل کی زیارت کرنے کے لیے, اور فجعل الناس یطوفون ویعجبهم البنیان, وہ چکر لگاتے ہیں باہر کا بھی اندر کا بھی. عمارت اتنی خوبصورت, اتنی زیب و زینت والی, اتنی دلکش, اتنی پیاری عمارت, ہر بندہ دیکھتا ہے اور تعریفیں کرتا رہ جاتا ہے, تھکتا نہیں ہے. کیا محل ہے, کیا بلڈنگ ہے, کیا مکان ہے, کیا خوبصورت بنگلہ ہے, وہ ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. اور فرمایا کہ وہ جو محل بنانے والا ہے نا, اس نے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑی ہوتی ہے. سارے اندر باہر سے دیکھ کر بڑی تعریفیں کرتے ہیں. جب اس کونے میں نگاہ پڑتی ہے نا, دیکھنے والوں کی نگاہ جب کونے میں پڑتی تو اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوتی. وہ کہتے ہیں آپ کیا کمال تھا, کہ اگر کیا شان تھی اس محل کی, کیا خوبصورتی تھی اس محل کی, اگر یہ اینٹ جو ایک جگہ باقی ہے یہاں ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ محل کی رونق دوبارہ ہو جاتی, یہ بڑا خوبصورت محل بن جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ دیا, فرمایا کہ کنت انا اللبنہ, وہ جو اینٹ ہے وہ یوں ہی سمجھ لو جیسے میں. کیسے کہ اللہ پاک نے بھی ایک نبوت کا محل بنانا چاہا. سبحان اللہ. انسان کو اپنی طاقت کے مطابق بناتا ہے نا, اپنی بساط کے مطابق بناتا ہے. ایک اللہ خالق کائنات, اس میں ڈیزائنر کریں, اس میں انجینئر کریں, اس میں اللہ خالق کائنات رنگ بھرتے. نبوت کا محل اللہ نے بنایا ہے, اور اینٹیں قسموں قسم کی خوبصورت لگا دی. کوئی آدم کی شکل میں, کوئی نوح کی شکل میں, کوئی ابراہیم کی شکل میں, اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں, کوئی داؤد علیہ السلام کی شکل میں, کوئی سلیمان علیہ السلام کی شکل میں. اللہ نے نبوت کا ایک محل بنایا, اور فرمایا وہ محل پائے تکمیل کو پہنچ گیا, صرف وہ ایک کونے والی اینٹ باقی رہ گئی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِلَّا مَوْضِعُ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِیَةٍ, وہ کونے میں ایک اینٹ وہ باقی رہ گئی. اور لوگ کہتے ہیں حَلَّا وَزَيْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ, یہ لبنہ, یہ اینٹ کاش لگ جاتی تو کیا محل خوبصورت بنتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین, انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین. جاؤ کتب حدیث اٹھا کے دیکھو, جامع صحیح مسلم اٹھا کر دیکھو, صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو, کتب ستہ اٹھا کر دیکھو, حدیث کے ذخیرے کو چھان مارو. یہ روایت کئی جگہ پر آئی ہے مختلف سیغوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انا اللبنۃ, وہ اینٹ جو نبوت کے محل کی باقی رہتی تھی وہ میں ہوں. اور جب میں بھی آ گیا دنیا میں, نبی بن کے آ گیا دنیا میں, تو میرے آنے کے ساتھ نبوت والا محل مکمل ہو گیا ہے. کیونکہ اب کسی اور چیز کی کمی رہ گئی. جب نبوت والا محل مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے, اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بھی نبی ہے, فلاں بھی نبی ہے, جیسے وہ یمنیوں نے اسود انسی کو نبی بنا دیا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور ملک یمامہ کے میں وہ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا, اور عوام الناس اس کے پیچھے چل پڑے. کیا حشر ہوا ان کا, کیوں نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, سن لو میں آخری نبی ہوں, اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے, ختم ہے, میں خاتم النبیین ہوں. کس جگہ کس جگہ میں لغت کو بیان کروں. پوچھو مولانا انور بلوچ صاحب حافظہ اللہ سے کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے, خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے, پوچھئے ذرا ان سے. فعال کا بدن, خاتم کا معنی ہوتا کیا ہے. خاتم کا معنی ہوتا ہے
جب آپ تحریر مکمل کر لیں، جب آپ تحریر مکمل کر لیں اور اس کے آگے آپ مہر سپنچ لگا دیں، یہ خاتم ہے. اور خاتم، اللہ اکبر، خاتم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مختلف جگہ سے وصول کی ہوئی ڈاک وہ ڈاکیا بند کر لیتا ہے، اور جو ماسٹر ہے ڈاک خانے کا وہ اس کو ایک پاکٹ میں بند کر کے اوپر لوک لگا کر اوپر سپنج مور لگاتا ہے، یہ خاتم ہے. ختم، بس ختم. اللہ اکبر. فرمایا میں خاتم النبیین ہوں. جب محل نبوت مکمل ہو گیا، اب میرے بعد کسی نبی کی گنجائش ہے؟ نہ کسی ذلی کی، نہ بروزی کی، نہ کاغذی کی، نہ نقلی کی، کسی کی ضرورت باقی نہیں. نبوت کا محل مکمل ہے. اور آپ نے فرمایا میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے. مہا یمحو کا معنی مٹانے والا. اللہ یمحو اللہ بھی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو جو ہے نا مٹا کے رکھ دے گا. اور انا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں. حاشر کا معنی یشر قدم، یشر الناس ولا قدمی. قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میرے قدموں میں جمع ہوں گے. اور فرمایا نہ عاقب ہو، میں عاقب ہوں. عاقب کس کو کہتے ہیں؟ خود ہی آپ نے معنی بھی کر دیا یارو، خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب کا معنی بھی کر دیا. انا العاقب، میں عاقب ہوں. والعاقب الذی لیس بعد نبی، کہ عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد نبوت کا اختتام ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. میں عاقب ہوں، میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب کس کو کہتے ہیں؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے یہ نص بھی بیان کر دی، یہ تین حیثیتیں بیان کر کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا. وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا. نیا نبی جگتے ان آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جڑے برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے. کیسے گستاخی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے. یزعم کلہم انا نبی، ہر بندہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا وہ جھوٹے کذاب اور دجال ہو سکتے ہیں، فراڈیت ہو سکتے ہیں، فریب کار تو ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے. ان میں سے ہر دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ اکبر. سلام ہے جمہوریہ پاکستان کے آئین کو، اللہ اکبر، جس میں یہ لکھا ہوا ہے 298 بی میں بھی اور سی میں بھی اور 295 سی میں بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
اس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو اہل اسلام کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں ایک تو مسجد نہیں اس کو کہہ سکتا, دوسرا اس میں اسلام کا شعار اذان, اس کو اذان نہیں کہہ سکتا, اذان کہہ ہی نہیں سکتا, چاہے جائے کہ اذان دلوائے. اور پھر اپنے مذہب کی وہ ترویج نہیں کر سکتا. وہ اقلیت ہے, وہ غیر مسلم ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر, تعجب آتا ہے جو لا اکراہ فی الدین والی آیات پڑھ کر کہتے ہیں جی اسلام میں اتنی جو ہے نا سختی نہیں. استغفر اللہ. کوئی یہودی بن جائے, کوئی عیسائی بن جائے, کوئی مجوسی بن جائے, کوئی ہندو بن جائے, کوئی سکھ بن جائے, ہمارا ہی اس کا احترام کرے گا, ہمارا ہی اس کا احترام کرے گا. لیکن کوئی مسلمان ہو کر کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بھی نبی ہے, ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم اس کے عقیدے کو تسلیم نہیں کر سکتے, وہ کافر ہے, وہ اقلیت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ختم نبوت والا عقیدہ جو ہے یہ قرآن نے بھی بیان کیا, حدیث پاک میں بھی بیان ہو گیا. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ موت دے, اللہ ہمیں اسی عقیدے کی وجہ سے قیامت والے دن اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی قیامت والے دن سفارش عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ ختم نبوت یہ مومن کی جان ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی لچک نہیں, کوئی جھول نہیں. اللہ اکبر. مسلمان اور پھر ختم نبوت کے بارے میں باتیں بھی کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت ساری باتیں کہنے کو تھی کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. اللہ پاک اسی پہ ہمیں اکتفا کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم.